قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے محتاط اور معقول چال چلن کی بابت۔ ایسا چال چلن کہ جس میں احتیاط برتی جائے، جس میں کیئر ہو جائے، جس میں فکر کر لی جائے، کچھ خیال کر لیا جائے، اور ایسا چال چلن جو معقول ہو، جو عقل والا ہو، جس میں سینس ہو، جس میں وزڈم ہو، حکمت ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا چال چلن ایسا ہو۔ خدا چاہتا ہے تم احتیاط کر کے ان باتوں پر عمل کرو، ان پر چلو جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور عقل کے ساتھ چلو۔ ہماری تو عبادتوں کے لیے بھی حکم ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی، میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی۔ عقل استعمال کرو، دعائیں بھی عقل سے ہونی چاہیے، ہمارے گیت بھی عقل سے ہونے چاہیے، ہماری عبادتیں بھی عقل سے ہونی چاہیے، اور احتیاط تو بتھیری ہونی چاہیے نا، کیونکہ خداوند کہتا ہے جتنے حکم میں نے تمہیں دیے ان پر احتیاط سے چلنا۔ حکم ہے خدا کا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا طور طریقہ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا برتنا، کام کاج کرنا، رویے رکھنا، ہر طرح کا زندگی کا طور طریقہ ہمارا محتاط ہو جائے، احتیاط والا ہو جائے، کیئرفل ہو جائے، اور معقول سینسیبل عقل والا ہو جائے۔ اب اس میں چلتے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ؟ جب ہمارے فیصلے محتاط ہوں گے اور معقول ہوں گے، فیصلوں میں ہم احتیاط برتیں گے اور عقل برتیں گے، ایسا فیصلہ کریں گے جس میں عقل شامل ہو، وہ ضد بازی نہ ہو، بے عقلی، اور پنجابی میں بڑا زبردست لفظ ہے ہوڑ مت، انگریزی میں فولشلی کہہ دیتے ہیں، بے وقوفی سے، احمقانہ انداز میں، وہ دیکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ عقل استعمال نہیں کرنی، فیصلہ کر دینا، نہ زبان دیتی، کہہ دیا بس کہہ دیا، آدمی کی زبان ہوتی ہے۔ عقل نہیں استعمال کرنی، میں فیصلہ کون سا کر رہا ہوں، احتیاط نہیں برتنی کہ میں کیا ارادہ کر رہا ہوں، کیا فیصلہ کر رہا ہوں، کیا منصوبہ بنا رہا ہوں، کیا یہ محتاط ہے، کیئرفلی کنسیڈرڈ ہے، کیا اس پہ سوچا گیا ہے کہ اس سے نفع کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا، اس نتیجے کے عمل کے بعد اگر کچھ نقصان ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ پیدائش میں 12واں باب سارہ ابراہم سے کہتی ہے بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، میں تو بانجھ ہوں، تو میری لونڈی لے لے اور اس میں سے تو اولاد پیدا کر لے، دے بس، مجھے بچہ چاہیے۔ اور اس زمانے میں رواج تھا کہ لونڈی سے پیدا ہونے والی اولاد بی بی کی گنی جاتی تھی۔ جب حاملہ ہو گئی ہاجرہ تو کیا ہو گیا، حقیر جاننے لگی، اس کے تو مزاج ہی اوشے ہو گئے، پھر شوہر کے پیچھے تو نے اس کو حاملہ کر دیا، اب یہ دیکھ میرے ساتھ یہ ظلم کرتی ہے۔ تو فیصلہ خود کرنے سے پہلے سوچنا تھا، احتیاط برتنی تھی، عقل والا کام کرنا تھا، تو اس نے فیصلہ کر لیا، نہ احتیاط برتی اور نہ عقل استعمال کی کہ کل کو کیا ہو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح پہاڑی سے گرانے کی کوشش کی گئی، اس کو سنسار کرنے کی کوشش کی گئی، یسوع وہاں سے نکل گیا، فیصلہ کر لیا میں نکل جاؤں گا۔ بھائیوں نے کہا عید میں چلا جا، مشہور ہو جا کے، لیکن وہاں اعلانیہ طور پہ نہیں گیا، چپکے سے گیا، خاموشی سے گیا۔ اعمال 9واں باب، ایک شخص جو سب کو ستاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، رنج دیتا ہے، مارتا ہے، نام ہے اس کا ساؤل۔ خداوند یسوع نے فیصلہ کیا تجھے تبدیل کرنا ہے اور تجھے رسول بنا دینا ہے۔ لوگ ڈرنے لگے یہ کیا ہو گیا، لیکن فیصلہ کرنے والے کو پتا تھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ ساؤل سب سے زیادہ خدمت کرنے والا بن گیا، بائبل میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا بن گیا۔ تو فیصلے جب کرتے ہیں ہم، تو ہمیں احتیاط سے فیصلے کرنے چاہیے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہوگا کیا، اور عقل والے ہونے چاہیے۔ اب یسوع مسیح آرام سے کہتا میں کھڑا ہوں مار لو مجھے، لیکن عقل والا فیصلہ نہ ہوتا۔ عقل والا فیصلہ یہ تھا کہ اسے صلیب چڑھنا تھا، وہ لوگوں کے ہاتھوں سنسار نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے وہ اعلانیہ لوگوں کو چیلنج کر کے اور وہاں کھڑا نہیں رہتا تھا، مار لو مجھے، ہم بڑی دلیری سے کہیں گے ہاں پھر ہے وہاں کر لے، نہیں، عقل والا فیصلہ کرو، وہ فیصلہ کرو جس میں احتیاط ہو، اور پھر گفتگو محتاط اور معقول ہونی چاہیے۔ جب کسی سے بات چیت کرو نا تو احتیاط سے کرو، خاص طور پہ جو ماحول بنا ہوا ہے نا،
غیر مسیحی لوگوں سے جب آپ گفتگو کرتے ہو، چاہے الفاظ میں زبان سے گفتگو کرو، چاہے لکھ کر کرو، چاہے ٹائپ کر کے کرو، چاہے پوسٹ لگا کے کرو سوشل میڈیا پہ آج کل، کسی بھی طرح سے جب آپ بات چیت کرتے ہو احتیاط سے گفتگو کرو۔ ہماری زندگی میں، طرز عمل میں، چال چلن میں گفتگو محتاط ہونی چاہیے، احتیاط والی ہونی چاہیے، اور ایسی ہونی چاہیے جو عقل کے معیار پہ پوری اترے۔ عقل والی ہو، بے عقلی باتیں نہ کرو، اور غیر محتاط کیئرلیسلی باتیں نہ کرو، کیونکہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے جوش میں کچھ بھی کہہ دو گے، اور اگلا اگر اس سے متاثر ہو گیا، مجروح ہو گیا، اس کا دل دکھ گیا، اس کے جذبات مجروح ہو گئے، اور اس نے اگر پلٹ کے کوئی آپ پہ وار کر دیا یا کوئی مسئلہ پیدا کر دیا تو کیا کرو گے؟ کام ایک بندہ کرتا ہے خراب، اور بھگتنا ساری قوم کو پڑتا ہے۔ اس لیے گفتگو میں احتیاط برتیے، پہلے تولو پھر بولو۔ سموئیل کی پہلی کتاب میں 25واں باب، یہ سارا باب پڑھیے۔ نابال ایک شخص ہے، داؤد اس کے پاس پیغام بھجواتا ہے کہ میں نے ہمیشہ تیری حفاظت کی، تیری بھیڑ بکریوں کی، تیرے گلوں کی، تیرے نوکروں کی، تیری جائیداد کی حفاظت کی، میں تیرے پاس اپنے بندے بھیجتا ہوں، میرے لیے کچھ بھیج، مجھے ضرورت ہے۔ کیونکہ بادشاہ کے طور پہ وہ منگوا سکتا ہے، حکمران کے طور پہ منگوا سکتا ہے، وہ بنی اسرائیل کا ہونے والا بادشاہ ہے، خدا نے اس کو چن لیا ہے۔ قوم کو پتہ چل رہا ہے کہ ساؤل کے مقابلے میں اب یہ بادشاہ بن گیا ہے، اور اس کی حکومت ہوگی، اگلی حکومت اسی کی ہوگی، وہ مانگ سکتا ہے۔ اور اس نے کہا چونکہ میں نے تیرے ریوڑوں کی دیکھ بھال، نگرانی، حفاظت کی ہوئی ہے، اب میرا حق بنتا ہے کہ تو مجھے کچھ تحفے بھیج، مجھے ضرورت ہے، میری مدد کر۔ اس نے بڑی عجیب گفتگو کی۔ اس نے کہا وہ کون ہے داؤد؟ میں کیا جانتا ہوں اسے؟ داؤد نے کہا اچھا پھر ٹنگلیاں باواں تلواراں کٹ لیاں، آ جاؤ بھائی۔ پھر گفتگو میں اگر وہ احتیاط برتتا اور کہتا دیکھو میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنا سامان نہیں ہے، یہ تھوڑی سی بھیڑیں ہیں، چلو ایک دو آپ لے جاؤ، طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، محتاط گفتگو۔ داؤد آ گیا فوج لے کے، چڑھ دوڑا۔ اب مقابلے میں پھر دیکھیے اس کی بیوی کی گفتگو کیسی ہے، داؤد کی گفتگو کیسی ہے، اسی باب میں دیکھیے۔ اس کی بیوی نکلتی ہے، ابیگیل انگریزی میں اور ابیجیل اردو میں، وہ کہتی ہے کہ نابال نے، میرے شوہر نے یہ کام کیا، وہ تو مر جائے گا اور ہمیں بھی مروائے گا۔ وہ جلدی سے جاتی ہے، تحفے تیار کرتی ہے، داؤد کے راستے میں چلی جاتی ہے، اور جھک کے اس کے سامنے کہتی ہے کہ تو کس آدمی کو پکڑنے اور مارنے جا رہا ہے؟ وہ تو بے وقوف ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں آ گئی ہوں، تو یہ نذرانے قبول کر لے اور اسے معاف کر دے، تو دلیر سورما آدمی ہے، تیری شان ہے کوئی اس گھٹیا آدمی پہ ہاتھ چلانے کی؟ کیا کہیں گے لوگ کہ داؤد نے، جس نے جاتی جولیت کو مارا، ارے نابال کی جان اس نے لی۔ دیکھا بات کیسے بنائی اس نے، شوہر کی جان بھی بچا لی، کام بھی نکال لیا۔ اس نے، داؤد نے کہا ہاں کہتی تو ٹھیک ہے، میرا معیار نہیں کہ میں اس سے جھگڑوں، تحفے دے اور چلی جا۔ گفتگو۔ خداوند یسوع کو پکڑوانے کے لیے بڑی کوششوں میں تھے لوگ، اور سوال کیا پبلک میں، لوکا 20واں باب ہے، کیسر کو ٹیکس دینا، جزیہ دینا، خراج دینا روا ہے کہ نہیں؟ اب پھنسانے لگے کہ اگر یسوع کہتا ہے نہیں دینا چاہیے تو رومیوں کا باغی ہو جائے گا، رومی حکمران ہے، وہ کہیں گے یہ بغاوت پہ اتلا ہوا ہے کہ جی ٹیکس نہیں دینا، جو ٹیکس نہیں دیتا وہ باغی ہوتا ہے، اس کو پکڑو اور مارو۔ اور اگر یسوع کہے گا ٹیکس دینا جائز ہے تو ہم یہودیوں سے کہیں گے دیکھو یہ رومیوں کا دوست ہے، یہ رومیوں کو ٹیکس دلواتا ہے ہم سے۔ پھنسانے کے لیے تھا۔ یسوع نے گفتگو میں احتیاط برتی۔ مجھے ایک سکہ دو، اس پہ کس کی صورت ہے؟ کیسر کی۔ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ اس نے حکمت کے ساتھ عقل میں بیٹھنے والی بات کر دی۔ اس نے جوش میں اپنے بڑے زور میں یہ نہیں کہا کہ ہوتے کون ہیں وہ، میں بادشاہ ہوں، حالانکہ وہ ہے نا جہان کا بادشاہ، لیکن اس نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو دے دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ خدا کو آپ کی دولت نہیں، آپ چاہیے ہو، کیسر کو آپ کی دولت چاہیے، دے دو اسے۔ جس پہ کیسر کی صورت ہے وہ ہے سکے، وہ سکے اس کو دے دو، اور جس پہ خدا کی صورت ہے وہ ہو آپ، خدا نے آپ کو اپنی صورت اور شبیہ پہ بنایا، وہ خدا کو دے دو۔ تو احتیاط سے گفتگو۔
عقل سے گفتگو. ایمان کا بیان بھی کرنا ہے تو بڑی احتیاط سے، بڑی عقل اور سمجھ کے ساتھ، کیونکہ آپ کی بے احتیاطی، ایک لوز ورڈ، ایک بے احتیاطی سے بولا گیا ایک جملہ، وہ کافی ہے قوم پوری کو تباہ کرنے کے لیے. تو احتیاط برتیں، گفتگو عقل والی کریں، احتیاط سے کریں. پھر کام یا عمل محتاط اور معقول ہونا چاہیے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہو نا، احتیاط سے کیجئے. یہ مشینری پہ لوگ کام کرتے ہیں، ان کو تو کہا جاتا ہے نا کہ احتیاط سے، بھائی مشینری ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. سیفٹی شوز اور سر پہ ہیلمٹ، یہ کنسٹرکشن کے فیلڈ میں آپ کو ضرور پہننے ہوتے ہیں. اگر بجلی کا کام ہے تو آپ کو گلوز ہاتھ میں پہننے پڑتے ہیں. اگر آپ اونچائی پہ کام کر رہے ہو تو آپ کو بیلٹ کرین کے ساتھ باندھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہو تو آپ کو اپنا سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری ہے. احتیاط. کوئی بھی کام کرتے ہو تو وہ احتیاط سے کرو، اور معقول کام ہونا چاہیے، عقل والا ہونا چاہیے کام. موسیٰ بے احتیاطی کر گیا. 40 برس تک جس محل میں پلا، مصر کے سارے علوم کا ماہر بن گیا. وہ آنے والا فرعون ہو سکتا تھا، وہ مصر کا بادشاہ بن سکتا تھا. ایک کام بے احتیاطی میں کر گیا، بنا سوچے سمجھے کر گیا. مصری اور اسرائیلی لڑ رہے تھے تو مصری کو اس نے ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور پھر اسے ریت میں دبا دیا. اسے یہ تھا کہ کوئی پکڑ نہیں پائے گا، لیکن بات تو کھل گئی. خون تو کبھی چھپتا نہیں ہے، جرم کبھی نہیں چھپتا. اور پھر اسے بھاگنا پڑا، مصر چھوڑنا پڑا کہ فرعون مجھے مار دے گا. 40 سال تک بیابان میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا. وہ جو مصر میں شہزادہ تھا، وہ جو شاید مصر میں آنے والے وقتوں میں بادشاہ بھی بن سکتا تھا، وہ ایک کام بے احتیاطی سے کر گیا، عقل استعمال کیے بغیر کر گیا، اور پھر اس کی بھگتنا پڑی سزا اسے. استثناء 2 باب اور 4 آیت. خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تم جب جا رہے ہو اس ملک میں جس میں میں تمہیں پہنچانے جا رہا ہوں، تو تم ایک علاقے سے گزرو گے. وہ عیسو کی نسل کا علاقہ ہے. کس کا؟ عیسو، جو یعقوب کا بھائی تھا. اور یعقوب اور عیسو کے گھرانوں کے بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک پرابلم چل رہی تھی، کیونکہ یعقوب نے دھوکے سے برکت لے لی تھی. عیسو اس سے خوش نہیں تھا، اور اس کی اولاد کو اس بات کا پتا تھا کہ ان کے باپ نے ہمارے باپ سے برکت چھین لی تھی، نہیں تو ہم برکت والے ہوتے. تو وہ اسرائیلیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. خدا کہتا ہے، اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی عیسو، تمہارے بھائی جو شعیر میں رہتے ہیں، ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے، اور وہ تم سے ہراساں ہوں گے. سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا. تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا. کوئی کام کرتے ہو، کوئی فیصلہ کرتے ہو، کوئی گفتگو کرتے ہو، تو خیال رکھو کہ کوئی دوسری قوم، کوئی دوسرا قبیلہ، کوئی دوسرا گروہ، کوئی دوسری جماعت، کوئی دوسرا ملک اس سے تنگ نہ ہو جائے، کسی کو دکھ نہ مل جائے، انہیں یہ نہ لگے کہ تم ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے لگے ہو. احتیاط رکھنا، کوئی ایسا شبہ بھی نہ دینا، کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرنا کہ انہیں لگے کہ تم ان کے اوپر حملہ کرنے لگے ہو یا تم ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے لگے ہو. تو جب کوئی کام کرنا ہے نا، ایسا کام کرو کہ جس سے کسی دوسرے کے لیے تکلیف نہ بنے. تو ہم چاہے کلام سنائیں یا سنیں، چاہے دعا کریں یا کروائیں، چاہے گیت گائیں یا سنیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائیں یا کچھ لکھیں یا ویڈیو بنائیں یا آڈیو بنائیں یا ٹیکسٹ میسج کریں یا آپس میں گفتگو کریں، ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس سے کسی دوسری قوم کو یہ خطرہ لگے کہ یہ ہمارے خلاف ہے. سو احتیاط کرنا، کاموں میں احتیاط. سموئیل کو خدا نے کہا جا داؤد کو مسا کرا جا کے. وہ کہنے لگا ساؤل کو پتہ لگے گا تو وہ تو مجھے مار دے گا، وہ تو ابھی بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے. کہا ایسے نہیں، عقل استعمال کر. ایک بچیا لے، چلا جا بیت لحم، یسی کے گھر چلا جا، کہ میں تو قربانی چڑھانے آیا ہوں،
اور وہاں اکٹھا کر کے اس کے گھر میں قربانی دے، عبادت کر اور اس کو تیل ڈال کے مسح کرا۔ تو نے اعلان ضرور کرنا ہے کہ میں کس کام جا رہا ہوں۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے، کچھ کام خاموشی میں، پردے داری میں بھی کیے جاتے ہیں۔ وہ حکمت ہوتی ہے، وہ عقل سے، احتیاط سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کا اظہار بھی احتیاط سے کرو بھائی، کسی دوسرے کے لیے مشکل پیدا نہ ہو جائے اور وہ مشکل پلٹ کے کہاں آئے گی؟ ہم پر، ہماری قوم پہ۔ تو احتیاط برتو اپنے کاموں میں۔ لوکا 22واں باب، گتسمنی باغ کا واقعہ ہے۔ تلوار نکالی پطرس نے اور کان اتار دیا۔ اب یسوع نے کہا بس کر، اپنی تلوار واپس رکھ لے۔ جو تلوار چلاتے ہیں وہ تلوار سے قتل ہوں گے۔ یسوع نے اس ملازم کا، نوکر کا کان ٹھیک کر دیا۔ کئی اس کی وجوہات ہیں کیوں کر دیا۔ ایک وجہ ان میں سے یہ ہے کہ یسوع نے روکا پطرس کو۔ اگر یہاں تلواریں چلنا شروع ہو گئیں تو تم تو 11 ہو، اور وہ کتنی بڑی بھیڑ ہے، میں تمہیں مروانا نہیں چاہتا۔ خیال کرو، جب تم میری لڑائی لڑ ہی نہیں رہے تو کیوں تلوار چلاتے ہو؟ پلاطوس سے اس نے کہہ دیا اگر میری بادشاہت اس دنیا کی ہوتی، اس زمین کی ہوتی، تو میرے شاگرد بھی تلوار چلاتے، جنگیں لڑتے اور پھر ہم فتح کرتے۔ یسوع نے کوئی ایسا کام اپنے شاگردوں کو کرنے نہیں دیا جو بے احتیاطی سے ہو، یا جس میں عقل نہ ہو، جو معقول نہ ہو، جو سینسیبل نہ ہو، جو ریزنیبل نہ ہو، جو وائز نہ ہو۔ عقل استعمال کی نا خداوند نے۔ شمعون عقل کر، اگر تلواروں سے مقابلہ کرو گے تم 11 ہو، اور وہ اتنی بڑی بھیڑ ہے، وہ سارے تمہیں مار دیں گے اور کوئی نہیں بچے گا تم میں سے۔ یہ بھی تو ایک بات، پہلو ہے نا سوچنے کا۔ 11 بندے ایک طرف، سینکڑوں لوگ ایک طرف، کتنا کو مقابلہ کر سکتے تھے؟ اور تلواریں خیر سے کتنے تھیں؟ 2، کیونکہ لکھا بائبل میں، یسوع نے کہا تمہارے پاس کوئی تلوار ہے؟ ہاں ہے۔ دیکھیے یہاں 2 تلواریں ہیں خدا میں۔ یسوع نے کہا بہت ہیں۔ اب 2 تلواریں، 11 بندے، اور ہجوم کے پاس تلواریں اور لاٹھیاں اور آگ، کتنا مقابلہ کر لیتے؟ عقل، احتیاط برتو۔ کوئی بھی کام کرنا ہے احتیاط برتو، عقل استعمال کرو کہ مجھے یہ کرنے میں نفع کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، اس کا اثر میری اولاد پہ پڑے گا، میرے خاندان پہ پڑے گا، میری قوم، میری کلیسیا پہ پڑے گا، نہیں پڑے گا۔ یہ سوچ سمجھ کے کرو۔ اور پھر ہمارا رد عمل بھی، یا جوابی کام بھی جو ہم کرتے ہیں، وہ بھی محتاط اور معقول ہونا چاہیے۔ پیدائش 34واں باب، دینا یعقوب کی بیٹی ہے، اسے بے حرمت کیا گیا، اس کو ریپ کیا گیا، زیادتی کی گئی اس کے ساتھ۔ اور بعد میں اس کے بھائیوں نے کیا کیا؟ دھوکے سے ایسی پلاننگ کی کہ پورے سکم کے قبیلے کے مردوں کو مار دیا، رد عمل دیا نا۔ یعقوب نے کہا کیا کرتے ہو تم، کتنے بھائی ہو؟ اور یہ پورے قوم اور اس کے علاوہ آس پاس کے کتنے قبیلے، ہم تو یہاں ابھی پوری طرح سے زمین کے وارث اور مالک بھی نہیں ہوئے، اور تم نے اس قبیلے کے مردوں کو مار دیا ہے، وہ بھی دھوکہ دے کر۔ یہ نہیں سوچا کہ اب ہمارا کیا بنے گا اگر وہ پلٹ کے جواب دیں گے تو؟ معاملے کو حکمت سے ڈیل کیا جا سکتا تھا۔ کیوں ریاکشن دیا ایسا کہ لوگوں کو مارنے پہ تل گئے؟ لوگ ہیں نا آج سوچتے کچھ نہیں ہے، چڑھ دوڑتے ہیں، آگ لے کر، پیٹرول لے کر، آتش گیر مادہ لے کر، اور گھروں کے گھر جلا دیتے ہیں، بندوں کو جلا دیتے ہیں، پتھروں سے مار دیتے ہیں، یا پھانسی چڑھا دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں آدمی کو جس کے اوپر الزام ہو، پوری بستی کو جلا دیتے ہیں۔ یہ کوئی کیوں نہیں سوچتا کہ اگر میں نے کوئی قدم اٹھا دیا، کوئی جواب بھی دے دیا، تو میری قوم کا، میرے خاندان کا، میرے لوگوں کا کیا ہوگا؟ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، آپ کے خلاف کچھ ہو گیا ہے، اس کا جواب بھی آپ اگر ظلم کے ساتھ دو گے، اگر زیادتی کے ساتھ دو گے، تو بات کہیں رکنے والی نہیں۔ ہمیں جوابی کام بھی، رد عمل بھی احتیاط سے دینا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے اور عقل والا ہونا چاہیے۔ رومیو 12 باب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تم سے بدی کرے تو اس کے جواب میں بدی نہ کرو، اس کی مدد کرو۔ وہ شخص شرمندہ ہو جائے گا۔ بھوکا ہو دشمن تو اس کو کھانا کھلا، اس کی مدد کر، بھلائی کر اس کے ساتھ۔ ہمارا
رد عمل، ہمارا ریاکشن، ہمارا جوابی کام ایسا ہونا چاہیے۔ لوکا 9واں باب، یسوع مسیح کو سامریوں نے قبول نہ کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے یہ، اس کو نکالو یہاں سے، ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہمارے گاؤں میں نہ آنا، نکلو نکلو۔ شاگردوں نے کہا خداوند کہے تو آسمان سے آگ منگوا دیں ابھی اور یہ پورا گاؤں بھسم ہو جائے۔ یسوع نے کہا خیال کرو تم کس روح کے ہو، ہم برباد کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم تو بچانے کے لیے ہیں۔ یہ ہے رد عمل یسوع کا۔ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو جواب میں احتیاط برتو، عقل سے کام لو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ پھر بعد میں یسوع کے پیچھے چلنے لگے کہ ہم نے تو اس کے ساتھ ظلم کیا لیکن اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا۔ سامری عورت جو کنویں پہ ملی، پورے گاؤں کو لے آئی، لوگ اس پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ ہمیں سوچنا، فیصلہ کرنا، گفتگو کرنا، کام کرنا اور جوابی عمل، کام، ریاکشن بھی احتیاط سے دینا چاہیے اور عقل سے ہونا چاہیے، وہ معقول ہونا چاہیے، سینسیبل ہونا چاہیے۔ اور ہمارے تعلقات بھی، ہمارے ریلیشن شپ بھی محتاط اور معقول ہونے چاہیے۔ ہم اپنے آس پاس بسنے والی قوموں کو ڈرائیں نہیں، ہم ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا نہ کریں۔ خداوند نے کہا عیساؤ کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں، یاد رکھو کہ تمہارے وہ بھائی ہیں، انہیں کسی طرح سے تنگ نہ کرنا، انہیں خوف زدہ نہ کرنا، انہیں یہ نہ لگے کہ تم ان کو کچھ نقصان دینے جا رہے ہو، چپ کر کے سائیڈ سے نکل جاؤ، ان کے علاقوں کو تم چھیڑنا بھی نہیں، کوئی چیز ان کی ٹچ نہیں کرنی۔ تعلقات میں احتیاط برتو، دشمن پیدا نہیں کرنے چاہیے، ہمیں دوست بنانے کی ضرورت ہے، دشمنیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ غیر قوم کے لوگ ہیں، غیر مسیحی ہیں، تو ہم ان سے محبت کریں نا، ان کو بتائیں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہمارا ایمان اپنے ساتھ، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم آپ کو بے عزت کریں یا آپ کو رسوا کریں، آپ کو ذلیل کریں۔ اس لیے ہمیں تعلقات میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور کرو کہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ جوڑو۔ اسی پیار، سلوک، محبت کے نام پہ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا چلو رشتہ داری بنا لیتے ہیں، لے لو کڑیاں۔ نہیں، نہ ہموار جوئے میں بے ایمانوں کے ساتھ نہ جتو، احتیاط برتو۔ تعلقات میں بھی احتیاط ہونی چاہیے، رشتے بنانے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے، رشتے نبھانے میں بھی احتیاط ہو۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اے شوہرو عقل مندی سے بسر کرو، بے عقلے ہو جاؤ گے تو سمجھ لو پھر۔ عقل مندی سے اپنے رشتے بسر کرو۔ کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا، غیر قوم والوں کے ساتھ عزت کا رشتہ رکھو، اپنی قوم میں محبت کا اور ایمان کا رشتہ رکھو، اپنے گھرانے میں قریبی رشتوں سے جڑے رہو، احتیاط برتو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے آپ کے رشتے میں خلل آئے۔ جس دن میاں بیوی میں سے ایک کو لگتا ہے نا کہ یہ مجھ سے چھپ کے کچھ کر رہا ہے، تو پھر وہاں بد اعتمادی آ جائے گی، بے یقینی آ جائے گی کہ یہ مجھ سے چھپ کے کچھ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف ہو۔ یہ ذرا سی بے احتیاطی ہے آپ کی، ذرا سی بے احتیاطی ہے کہ آپ نے چھپ کے فون سن لیا، چھپ کے میسج کر لیا، کچھ کام کر لیا، کچھ کاروبار ادھر ادھر کا کر لیا، تو گھر میں پھر گڑبڑ ہو گئی۔ تو پھر یہ ہمسایوں کے تعویذ نہیں ہوتے، یہ دیورانی جیٹھانی نند بھابھی کے کوئی شریک برادری کے تعویذ اور جادو ٹونے نہیں ہوتے، یہ آپ کی اپنی حماقت اور بے احتیاطی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں شک کا بیج پیدا کر رہے ہو۔ اور عورتیں بھی جب زیادہ اپنے پنو جاندیاں تعریفاں تے پراوانیاں کرو گیا تو پھر بندہ بھی آندا جا اتھے ہی جا۔ احتیاط برتو، خیال سے بات کرو۔ خداوند نے اس کو آپ کا خداوند بنایا ہے اور آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہو دوسرے مردوں سے، ذرا سی بے احتیاطی آپ کی اور وہ آپ کو اپنے دل سے اتار بیٹھے گا کہ تو میری عزت نہیں کرتی، تو مجھے کچھ جانتی نہیں ہے، جا اس کے پاس۔ اس میں پھر کسی کا تعویذ نہیں ہے، کسی کا دبایا اور کھلایا ہوا نہیں، یہ آپ کی اپنی بے عقلی، بے احتیاطی ہے۔ رشتوں میں احتیاط برتو اور رشتوں میں عقل استعمال کرو، اور محتاط اور معقول چال چلن اپنانے سے بھلا ہمارا ہوگا، گھر سکھی رہے گا، زندگی سکھی رہے گی۔ خداوند نے کہا اگر تم ان باتوں پر احتیاط سے عمل کرو گے، عقل سے عمل کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، تمہاری عمر دراز ہوگی، تم خوشحال ہو جاؤ گے، تمہیں ٹینشنیں کم پڑیں گی،
کئی لوگوں کو گھروں میں عادت ہوتی ہے اب بے نہ دسنا، باروں بار ہی کام سیٹل کر لو اور پھر وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ پھر ابا جی کو سارے محلے رشتہ داروں کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میری اولاد میں یہ کانڈ تھا، اور اتنی دیر میں اس کی عزت سارے معاشرے میں رل چکی ہوتی ہے۔ ہمارا بھلا ہوتا ہے، ہم احتیاط کریں، ہم عقل سے چلیں تو ہمارا بھلا ہے۔ خداوند نے کہا یشوع تو خوب احتیاط کر کے اس شریعت کی کتاب پر عمل کرنا، تجھے کامیابی نصیب ہوگی، تو اقبال مند ہوگا۔ خداوند نے کہا یہ تمہاری بھلائی ہوگی اس میں جب احتیاط کرو گے اور جب عقل سے چلو گے تو، اور ہماری شہرت اچھی ہوگی۔ تم احتیاط سے جب چلو گے، تم عقل سے چلو گے تو لوگ کہیں گے اس سے مشورہ کرو کیونکہ وہ بڑا عقل والا ہے، وہ بڑا اچھا ہے، وہ معاملے سمجھتا سلجھا دیتا ہے، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم احتیاط سے اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو یہی ہماری صداقت ہوگی، لوگوں میں ہم مشہور ہو جائیں گے کہ ہم اچھے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ یہ لوگ جب دیکھیں گے تمہارا ایسے چلنا، تمہاری زندگی کا یہ طریقہ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے کیسی عظیم قوم ہے، ان کے حکم کتنے اچھے ہیں، ان کی زندگیاں کتنی اچھی ہیں، تو ان کا خدا کتنا اچھا ہوگا۔ امثال میں لکھا ہوا ہے کہ جو عقل والا ہوتا ہے نا، اس کی اچھی شہرت ہوتی ہے، اس کی ناموری ہوتی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جو بے عقلی استعمال کرتا، محتاط نہیں رہتا، عقل استعمال نہیں کرتا، اس کا کچھ نہیں بنتا، اس کی رسوائی اور ذلت ہوتی ہے، اور نقصان اٹھاتے ہیں اگر بے احتیاطیاں کریں گے تو، عقل استعمال نہیں کریں گے تو۔ موسیٰ نے کیا کیا؟ بے سوچے بول پڑا۔ خدا نے کہا چٹان سے کیا پانی دے، جا کے اس نے کہا لو میں تمہارے لیے چٹان سے پانی نکالوں، 2 بار لاٹھی چلا دی۔ خداوند نے کہا بس تو وعدے کی زمین میں نہیں جائے گا۔ ہے موسیٰ اتنا بڑا نبی؟ خدا نے کہا بس تیری ذرا سی بے احتیاطی، تو وعدے کے ملک میں نہیں جائے گا، دور سے دیکھے گا لیکن اس میں داخل نہیں ہوگا، میں تجھے مار دوں گا۔ اور مار دیا خدا نے پہاڑ کی چوٹی پر۔ استثنا 28ویں باب میں لکھا ہے اگر تم ان باتوں پر احتیاط کر کے عمل نہیں کرو گے تو لعنتیں ہوں گی تم پر، نقصان ہوگا۔ ہمارے لیے فائدہ ہے احتیاط سے چلنے میں اور عقل سے چلنے میں، نہیں تو نقصان ہوگا۔ اور پھر عقل کہاں سے لیں ہم؟ خدا سے مانگو، خدا سے حکمت مانگ لو، وہ بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے بخشتا ہے۔ ہمیں روح میں نئی عقل پانی ہے اور اس عقل میں نیا بنتے جانا ہے۔ خدا پاک روح ہمیں مسیح کی حکمت عطا کرتا ہے، وہ ہمیں خدا کی حکمت بخشتا ہے۔ اس لیے روح کی نعمتوں میں حکمت کا کلام بھی ایک نعمت ہے، وہ حکمت کا روح ہے، وہ ہمیں حکمت دیتا ہے، ہمارے اندر عقل آتی ہے، ہم نئے بنتے جاتے ہیں۔ جب خدا ہمارے اندر ہوگا، اس کا روح ہمارے اندر ہے، اس کی عقل ہمارے اندر ہے، تو پھر ہم پہلے جیسے بے وقوف اجڑ ہوڑ مت نہیں رہتے، پھر ہم محتاط بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہم عقل والے بھی ہو جاتے ہیں۔ سو احتیاط کیجئے اپنے فیصلوں میں، احتیاط کیجئے اپنی گفتگو میں، احتیاط کیجئے اپنے کاموں میں، احتیاط کیجئے اپنے رد عمل ریاکشن یا جوابی کاموں میں، احتیاط کیجئے اپنے رشتوں میں۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑا ہوں میں، بڑا ایماندار ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا لیڈر ہوں میں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، میری بے احتیاطی کچھ نہیں بگاڑے گی۔ نہیں، موسیٰ سے بھی بڑا تھا کوئی، خدا نے اس کو بھی کہا تو بغیر سوچے بول پڑا۔ زبور 106 میں لکھا ہوا ہے موسیٰ بغیر سوچے بول پڑا، بس۔ اور خدا نے کہا بس ہے، میں بھی ہوں، بے احتیاطی کروں گا، عقل سے نہیں چلوں گا تو میں بھی نقصان اٹھاؤں گا، آپ بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن اگر ہم احتیاط سے اور عقل سے چلیں گے تو ہمارا بھی بھلا ہوگا اور ہماری قوم کا بھی بھلا ہوگا۔